پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ بزرگ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے اس وقت تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، اور تیرے حضور میں اپنے آپ کو اور جتنے لوگ خداوند آج کے اس پروگرام میں ہمیں لائیو دیکھتے ہیں تیری حضوری میں خداوند پیش کرتا ہوں، جو بعد میں بھی دیکھتے ہیں خداوند تو آج ہم میں سے ہر ایک کو منسٹر کر، اپنے کلام سے ہماری ضرورت کو پوری کر، تاکہ یسوع مسیح کا نام ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر تیری سبمیشن میں دیتا ہوں۔ میں ہر طرح کی بلائنڈنس کو اور ہر طرح کی سختی کو یسوع مسیح کے نام سے توڑتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں تیرے لوگ بڑی حلیمی کے ساتھ تیرے کلام کو ریسیو کریں، اور یسوع مسیح کا نام ان زندگیوں میں عزت اور جلال پائے۔ تیرا شکر یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ سو ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا یعقوب کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، اور یہاں پہ لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ سو پہلا کوشچن میں آج شام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا آپ اپنی زندگی میں ابلیس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ میں پھر سے اس آیت کو پڑھوں گا، لیکن پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ سو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ کیا ہم ابلیس کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس آیت کو اگر آپ بخوبی بڑے غور سے پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ خدا کے تابع ہو جاؤ تو خدا ابلیس کا مقابلہ کرے گا اور ابلیس آپ سے بھاگ جائے گا۔ لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے، بات بہت اہم بات ہے جو میں آج آپ کے ساتھ جس پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جس پہ بات کرنے جا رہا ہوں، کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ سو میں پھر سے اس کوشچن کو ریپیٹ کروں گا کہ کیا آپ ابلیس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یا آپ اس انتظار میں ہے کہ خدا آپ کے بہاف پہ خدا جو ہے وہ ابلیس کا مقابلہ کرے؟ کیونکہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں، اس انتظار میں ہے کہ خدا آپ کے بہاف پر ابلیس کا مقابلہ کرے، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ آپ اس آیت کو بخوبی پڑھیں، کیونکہ خدا کا کلام بڑا واضح ہے اور خدا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے۔ سو میں پھر سے اس آیت کو پڑھوں گا، اور میں اس لیے اس کو بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی سچائی ہے، اور ایماندار جو ہے وہ اس کے تعلق سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہے۔ لکھا ہے، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ کیا کرو؟ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ انڈرسٹینڈ کریں، خدا آپ کے بہاف پہ ابلیس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ دا ریزن وائی، کیونکہ خدا اپنے حصے کا کام پہلے ہی سے کر چکا ہے، آمین۔ اور اس کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے، اس نے پہلے ہی سے ہمارے لیے قیمت ادا کر دی ہے۔ میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا، خدا جو ہے وہ آپ کے بہاف پہ ابلیس کا مقابلہ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا جو ہے وہ آپ کے لیے پہلے ہی سے سب کچھ کر چکا ہے، آمین۔ انڈرسٹینڈ کریں، جب آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کمزور نہیں ہیں۔ یس، یہ بات درست ہے کہ ہم کمزور تھے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالے گا، اگر آپ رومیو کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی جو ہے وہ 6 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور تھے، مسیح یسوع سے پہلے ہم کمزور تھے، کیونکہ ہم گناہ میں تھے، ہم یسوع مسیح کے بغیر تھے۔ لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور تھے، یہ ماضی کی بات ہے۔ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آج آپ کمزور نہیں ہیں۔ سو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کمزور ہیں، کیونکہ لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور تھے، ماضی کی بات کی جا رہی ہے۔ کیوں ماضی کی بات کی جا رہی ہے؟ جب اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب آپ اور میں مسیح یسوع کے بغیر تھے۔ اور لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ کن کی خاطر موا؟ بے دینوں کی خاطر، ان کی خاطر موا جو گناہ میں تھے، یعنی میں اور آپ۔ سو اس لیے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اب جب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم کمزور نہیں ہیں۔
اس لیے ابلیس کا مقابلہ ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اگر آپ بائبل مقدس کو دیکھیں تو میں پھر سے اس بات کو ریپیٹ کروں گا. میں نے کہا کہ میں نے پہلے اس بات کو بیان کیا کہ خدا آپ کے لیے پہلے ہی سے سب کچھ کر چکا ہے. خدا پہلے ہی سے آپ کے لیے سب کچھ کر چکا ہے، اور اب خدا اس انتظار میں ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، اور خدا جو پہلے سے کر چکا ہے وہ آپ کی زندگی میں خدا اس کے اپنے کلام کو پورا کرے. آمین. سو اگر میرے ساتھ آپ نکالیے گا، اگر آپ غلطیوں کا خط اور اس کا جو ہے وہ پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت کو دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت لکھا ہے، اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق. کس کے موافق؟ خدا اور باپ کی مرضی کے موافق کیا کیا؟ یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنے آپ کو گناہوں کے واسطے دے دیا. اور کس کی مرضی کے موافق؟ خدا باپ کی مرضی کے موافق. آگے لکھا ہے، آگے دھیان سے سنیں، لکھا ہے ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے. کیوں مسیح یسوع نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اپنے آپ کو دے دیا؟ اس لیے دے دیا تاکہ ہم اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی حاصل کریں. اور خراب جہان کے لیے اگر آپ انگلش میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ایول لفظ استعمال ہوا ہے، اور ایول کا مطلب ہے ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی برائی جو آپ کے خلاف ہے اور جو اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے. سو آپ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ خدا پہلے ہی سے یہ کر چکا ہے اپنے حصے کا کام، اور اس کے بیٹے نے ہماری رہائی کے لیے پوری قیمت ادا کر دی ہے. آمین. سو یسوع مسیح نے پہلے ہی سے یہ کام کر دیا، خدا پہلے ہی سے اپنے حصے کا کام کر چکا ہے. اور اس کے ساتھ اگر میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں، اس کے ساتھ دوسرا حوالہ دیکھیں تو غلطیوں 3 باب اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا. میں پھر سے اس ورڈ کو ریپیٹ کروں گا. لکھا ہے مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. آمین. مسیح ہماری خاطر لعنتی بنا. مسیح نے ہماری خاطر جو ہے وہ لعنت اپنے اوپر لی، اور مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے آزاد کیا. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، میرے کلسیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت. وہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، دھیان سے سنیں، لکھا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا. آمین. پریز دی لارڈ. لکھا ہے اسی نے کس نے؟ خدا نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے. کس کے قبضہ سے؟ تاریکی کے قبضہ سے. انڈرسٹینڈ کرے، تاریکی جو ہے وہ ابلیس اور ابلیس کی بادشاہی کو پیش کرتی ہے. اور نہ صرف یہ اس کی بادشاہی کو پیش کرتی ہے بلکہ ہر وہ چیز جو اس کی بادشاہی میں ہے اور ہر وہ چیز جو آپ کے خلاف ہے. بائبل مقدس کی یہ سچائی ہے. لکھا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے یعنی ابلیس کے قبضہ سے اور ابلیس کی بادشاہی میں جو کچھ ہے اس کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے. سو انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، نہ صرف آپ تاریکی کے قبضہ سے اور ہر وہ چیز جو تاریکی سے ہے اس کے قبضہ سے چھڑائے گئے ہیں، آزاد کیے گئے ہیں، بچائے گئے ہیں، رہا کیے گئے ہیں، بلکہ آپ خدا کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیے گئے ہیں. آپ روحانی طور پر اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ ہے، آپ خدا کی بادشاہی میں ہیں. اور پھر لکھا ہے بائبل مقدس میں، اگر میرے ساتھ آپ رومیو کا خط نکالیں، اس کا 8واں باب نکالیں تو لکھا ہے پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ لکھا ہے جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ سب چیزیں ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ آمین. اور لکھا ہے مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے بھی جی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. اور آگے 37ویں آیت لکھا ہے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی
बढ़ कर गलबा हासिल होता है। सो अंडरस्टैंड करें जो मैं शुरू में बात कर रहा हूं, हमने आगाज इस बात से किया, लिखा है खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मैंने और आपने इब्लीस का मुकाबला करना है, और अगर मैं और आप मुकाबला करेंगे तो हम अपने हिस्से का काम करेंगे, और जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे तो खुदा अपने हिस्से का काम करेगा, और खुदा जो है वो अपने कलाम को बड़ी कुदरत के साथ हमारी जिंदगी में साबित करेगा। आमीन। देखें, इस बात को अंडरस्टैंड करें, खुदा के कलाम में जो लिखा है वो खुदा के हुजूर सेटल है, वो ला तब्दील है। जो खुदा के कलाम में बयान कर दिया गया है वो ला तब्दील है। सो जिस तरह मैंने कहा कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है, खुदा अपने हिस्से का काम ऑलरेडी कर चुका है। एक और हवाला देखेंगे, फिर हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ देखें, और इस हवाले को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात को ध्यान से सुने। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो खुदा ने पहले ही से आपको इस मुकाम पे कर दिया है कि आप फतह के अंदर मूव करें। आमीन। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आपको हर एक एरिया में पहले ही फतहमंदी दे दी गई है। आमीन। और यहां पे दो बातें मैं आपको करूंगा, अंडरस्टैंड करें इस बात को। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आपको यीशु मसीह का नाम दिया गया है। आमीन। और बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम जो है वो सब नामों से आला है। बाइबल ये बयान करती है यीशु मसीह के नाम के आगे हर एक घुटने को झुकना है। सो यीशु मसीह का नाम हमारे पास है, और ये इसलिए नहीं हमें दिया गया कि हम मजहबी तौर पर जो है वो इस नाम को सिर्फ पूछते रहे, बल्कि ये इसलिए हमें दिया गया है कि यीशु मसीह का नाम जो है वो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। हम हर उस हालात के खिलाफ यीशु का नाम इस्तेमाल करें, हर तरह की सिचुएशन में इस्तेमाल करें। अगर हम बीमार हैं तो यीशु मसीह के नाम को उस बीमारी के खिलाफ इस्तेमाल करें। अगर हमारी जिंदगी में मसाइल हैं तो हम यीशु मसीह का नाम उस मसाइल के खिलाफ इस्तेमाल करें, मसाइल को यीशु के नाम से हुक्म दें। जो कुछ भी हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ यीशु मसीह के नाम को ले और उसको इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज, और ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि मैंने इस बात को कहा कि अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हमें पहले ही से इस काबिल बना दिया गया है कि हम हर वक्त, हर तरह से, हर तौर से, हर तरह के हालात में फतह से बढ़कर गलबे में मूव करें। अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हम पहले ही इस काबिल कर दिए गए हैं कि हम हर वक्त फतहमंदी में रहें। इसलिए मैंने कहा कि इसको करने के लिए हमें जो है वो हमें काबिल कर दिया गया है, और हमें यीशु मसीह का नाम भी दिया गया है, हमें पोजीशन कर दिया गया है कि हम विक्ट्री में, हम फतहमंदी में चलें। हमें यीशु मसीह का नाम दिया गया है, और इसके साथ हमें मसीह यीशु में खुदा बाप की दाहिनी तरफ, हम मसीह यीशु के साथ खुदा बाप की दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाए गए हैं। आमीन। मेरे साथ देखिएगा, इफिसियों का खत निकालेगा, हम जरा इसको देखेंगे, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। इफिसियों के खत में लिखा है, और खुदा के कलाम की सच्चाई को बड़े ध्यान के साथ सुनिए। लिखा है, अगर हम पहले बाप की 20वीं आयत देखें, 19वीं आयत से देखेंगे, लिखा है और हम ईमान लाने वालों के लिए, किन के लिए? हम ईमान लाने वालों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। लिखा है हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। खुदा की कुदरत हमारे लिए बहुत ज्यादा है, उसकी कोई हद नहीं है। लिखा है और उसकी बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। कहां बिठाया? खुदा बाप ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया और अपनी दाहिनी तरफ बिठाया। और अगर आप दूसरे बाप की 6ठी आयत को देखें तो लिखा है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। और आप जो है वो पहली आयत से भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6ठी आयत को मैं फिर से पढ़ूंगा। लिखा है और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया। सो अंडरस्टैंड करें, हम ना सिर्फ यीशु मसीह खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं, बल्कि हम जो मसीह यीशु में है हम भी खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं।
اور نہ صرف ہم خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھے ہیں، بلکہ اگر آپ پہلے باپ کی 21ویں آیت کو پڑھیں، اس سے پہلے باپ کی 21ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا۔ نہ صرف خدا باپ کی دہنی طرف بٹھایا گیا، بلکہ خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھنے کے ساتھ ساتھ وہ ابلیس کی بادشاہی پر جو ہے وہ اس سے اوپر ہے۔ آمین۔ پھر سے میں اس کو پڑھوں گا، لکھا ہے ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا۔ یعنی جب آپ مسیح یسوع میں ہیں، آپ مسیح یسوع میں شامل کیے گئے ہیں، آپ مسیح یسوع میں خدا باپ کی دہنی طرف بٹھائے گئے ہیں، آپ ابلیس کی بادشاہی سے اوپر ہیں۔ آمین۔ اور یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، اس لیے میں نے کہا ہمیں پہلے ہی پوزیشن کیا گیا ہے کہ ہم فتح مندی میں ہر وقت اور ہر طرح سے چلیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں اور ہم اس بات کو جانیں کہ ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بڑی دلیری کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، جس وقت میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھے رہیں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ڈر کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ وقت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس فتح مندی میں زندگی بسر کرے جس کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں پوزیشن کیا، اور ہمیں پوزیشن کرنے کے لیے یسوع مسیح نے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ میں اس آیت کو پھر سے پڑھوں گا، پھر آگے پڑھیں گے، اور میں اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو۔ لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو۔ ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان حالات میں ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے خلاف آتی ہے، ہم نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ ہم اسے اپنی زندگی میں لے لیں، نہ کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں قبول کر لیں، نہ کہ ہم ان حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ مت اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو مت ایسا کیجئے، بلکہ ریزسٹ کیجئے، روحانی طور پر ریزسٹ کیجئے۔ آپ جو ہے وہ ان حالات کا مقابلہ کیجئے، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو وہ حالات آپ کی زندگی میں سے جاتے رہیں گے۔ آمین۔ ہم نے جو ہے وہ ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ ہماری جاب ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خدا ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، کیونکہ خدا اپنے حصے کا کام کر چکا ہے، اور خدا اس انتظار میں ہے کہ میں اور آپ ہم اپنے حصے کا کام کریں تاکہ خدا کی قدرت ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہو۔ آمین۔ بائبل مقدس میں ایک اور حوالہ دیکھیں گے، لکھا ہے، اگر آپ میرے ساتھ نکالے گا لوکا 9 باب اور اس کی 19ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، دھیان سے سنیں، بڑی بڑی خدا کے کلام کی سچائی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ لوکا 10واں باب اور اس کی جو ہے وہ 19ویں آیت، لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا۔ کن کو اختیار دیا؟ ہمیں اختیار دیا گیا۔ یہ ڈائریکٹلی جو شاگرد تھے ان سے بولا گیا، لیکن انڈائریکٹلی یہ چرچ سے بولا گیا، کلیسیا سے بولا گیا، ہم سے بولا گیا، ہمارے لیے بیان کیا گیا۔ لکھا ہے، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا، سانپ اور بچھو کو کچھ لو۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اختیار ہمیں دیا گیا ہے اور خدا ہمارے لیے کرے گا۔ یس، خدا ہمارے لیے کرے گا، لیکن جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے۔ لکھا ہے سانپ اور بچھو کو کچھ لو۔ کن کو کہا گیا؟ ہمیں کہا گیا ہے۔ یہ سانپ اور بچھو جو ہے یہ ابلیس کی فورسز ہیں، بدروہیں ہیں۔ لکھا ہے سانپ اور بچھو کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ کیا لکھا ہے؟ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ ایکسکیوز می، لکھا ہے اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ آمین۔ تو پھر ہم کیوں ڈریں؟ ہمیں امپاور کیا گیا ہے، ہمیں اتھارٹی دی گئی ہے، ہمیں پوزیشن کیا گیا ہے، ہمیں یسوع مسیح کا نام دیا گیا ہے، ہمیں جو ہے وہ اس جہان سے خلاصی کے لیے قیمت ادا کی گئی ہے، ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑایا گیا ہے، شریعت سے آزاد کیا گیا ہے، ہمیں فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا گیا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے،
तो फिर हमें ये चाहिए कि हम जो है वो इब्लीस का मुकाबला करें। और मैं आपको इनकरेज करूंगा, इब्लीस का मुकाबला करें, हर उस चीज का मुकाबला करें जो आपके खिलाफ आती है। मैं आपको यहां पे जो बात करने जा रहा हूं ध्यान से सुने। अपनी जिंदगी में हर वो चीज, अगर कोई छोटी सी भी आपके खिलाफ आ रही है, उसको मत अपनी जिंदगी में कबूल कीजिए, रेजिस्ट करें। अगर आपको बीमारी के कोई सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, उन सिम्टम्स को जो है वो मत रिसीव करें, रेजिस्ट करें उन सिम्टम्स के खिलाफ, क्योंकि इब्लीस सिम्टम्स को यूज करता है, वो यूज करता है। और ईमानदार जब अपनी बॉडी में सिम्टम्स देखते हैं तो वो कहते हैं मुझे ये हो रहा है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। नो, डोंट रिसीव इट, उसको मत लीजिए, रेजिस्ट कीजिए उसके खिलाफ, क्योंकि आपको इस काम को करने के लिए, इब्लीस का मुकाबला करने के लिए आपको पोजीशन किया गया है। आमीन। अगर जो है वो, अगर आप मेरे साथ जो है वो एक जो है वो हवाला देखें तो आपको और ज्यादा जो है वो इस बात की समझ आएगी। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत लिखा है, क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपना काम करता है। आमीन। यीशु मसीह कह रहा है बाप मुझ में रह के काम करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह यीशु में हैं तो खुदा बाप आपके अंदर है। और यहां पे जो मैं बात करने जा रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, लेकिन खुदा उस वक्त आपकी जिंदगी में काम करेगा जब आप अपनी जिंदगी में आप अपने हिस्से का काम करेंगे। अगर आप इब्लीस का मुकाबला नहीं करेंगे तो खुदा जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा। हमें इब्लीस के खिलाफ खड़ा होना है, हमें रूहानी फोर्सेस के खिलाफ खड़ा होना है, हमें बीमारी के खिलाफ, हमने बीमारी के खिलाफ खड़ा होना है, हमने कमी के खिलाफ खड़ा होना है, हमने लानतों के खिलाफ खड़ा होना है। और अगर हम खड़े होंगे, अगर हम रेजिस्ट करेंगे, तो खुदा बाप जो हम में है, लिखा है खुदा हम में रह के काम करता है, वो जो हम में है हमारी जिंदगी के अंदर काम करता हुआ नजर आएगा। अगर आप दाऊद की और जाति जूलियत का जो उसका जो है वो इनकाउंटर होता है, अगर आप उसको जहन में रखें तो आप पढ़ेंगे वहां पे जब इस्राएली फौज ने देखा, उस सूरमा को देखा जिसका नाम जाति जूलियत था, तो लिखा है वो दौड़े, वो भागे। और दाऊद जो है वो एक यंग था, एक नौजवान था, लेकिन जो है वो उसके खिलाफ खड़ा हुआ। उसने जो है वो चंद पत्थर उठाए और उसने कहा कि मैं रब्बुल फौज के नाम से आता हूं। और क्या हुआ, देखिए समझने वाली बात है। दाऊद उसके खिलाफ खड़ा हुआ, दाऊद उसके खिलाफ खड़ा हुआ और दाऊद ने उसका मुकाबला करने के लिए अपने आप को पेश किया। और जब दाऊद उसके खिलाफ गया तो क्या हुआ, खुदा की कुदरत जो है वो उसके थ्रू, दाऊद के थ्रू जो है वो उसने उस सूरमा को जो है वो ढेर कर दिया। आमीन। लेकिन बनी इस्राएल जो है वो लोग डर के जो है वो छुप के बैठे हुए हैं, वो जो है वो आगे नहीं आ रहे, लेकिन दाऊद जो है वो खड़ा हुआ। जब हम खड़े होंगे अपने हालात के खिलाफ तो खुदा हमारे वसीला से काम करेगा। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जो खुदा के कलाम में लिखा है वो पहले से सेटल डाउन है, वो ला तब्दील है और खुदा इस इंतजार में है। अब एक हवाला हम और देखेंगे, खुदा इस इंतजार में है, जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे खुदा अपनी कुदरत हमारी जिंदगी के अंदर जाहिर करेगा। आमीन। सो दाऊद खड़ा हुआ, हमने भी खड़ा होना है, हमने रेजिस्ट करना है। अब आप देखें, अगर मैं बात करूं वहां पे खुदा जाहिर तौर पर इस इनकाउंटर को अगर आप पढ़ें, इन वर्सेस को पढ़ें, तो खुदा जाहिरी तौर पर नजर नहीं आया। खुदा ने दाऊद के वसीला से वहां पे मूव किया, खुदा ने दाऊद के वसीला से, खुदा ने दाऊद को इस्तेमाल किया, खुदा की कुदरत इस्तेमाल हुई, खुदा ने काम किया। लेकिन वहां पे खड़ा कौन था? दाऊद खड़ा था। दाऊद उसके खिलाफ रेजिस्ट करने के लिए खड़ा हुआ। आमीन। जब आप इब्लीस के खिलाफ खड़े होंगे, जब आप अपने हालात के खिलाफ खड़े होंगे, जब आप उन सूरत हाल के खिलाफ खड़े होंगे, जब आप अपनी बीमारी के खिलाफ खड़े होंगे, जब आप उन सिम्टम्स के खिलाफ, जो बीमारी के सिम्टम्स इब्लीस भेजता है उनके खिलाफ खड़े होंगे, खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करती हुई नजर आएगी। आमीन। लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमने इब्लीस का मुकाबला करना है
اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ابلیس جو ہے وہ ہماری زندگی سے بھاگ جائے گا. آمین. سو ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, خدا نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. آمین. سو یہاں پہ میں جو بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ دھیان سے سنیں گا. سو پہلی بات ہم نے کیا کرنا ہے, میں تب سے اسی بات پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ ابلیس کا مقابلہ کریں, ریزسٹ کریں, ہر اس چیز کو ریزسٹ کریں جو آپ کے خلاف آتی ہے. ایون دو ان دا مائنر وے, چھوٹے سے چھوٹی بھی ذریعے سے, چھوٹے سے چھوٹی بھی اگر کوئی چیز آپ کے خلاف ہے تو ریزسٹ کریں. اگر آپ چھوٹی چیز کے خلاف ریزسٹ نہیں کریں گے تو جب بہت بڑی آئے گی تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ اس کے خلاف بھی ریزسٹ نہیں کر سکتے. اور یہ بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ ایمانداروں میں پایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب کوئی بڑی چیز, کب بڑی بیماری آ گئے, بڑے طرح کے حالات آ گئے, تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں اب ہم ایمان کی کشتی لڑ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی چھوٹا سا کام ہو گیا تو وہ اس کو نارمل ہے, کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ہوتا ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ڈونٹ ریسیو اٹ, ریزسٹ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے ابلیس آپ کی زندگی میں سے بھاگ جائے گا. آمین. سو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, ہم نے خدا کے کلام کی سچائیوں کو لینا ہے. ریزسٹ کرنے کے لیے یسوع مسیح نے کیا کیا, ابلیس یسوع مسیح کے پاس آیا, یسوع مسیح نے کہا اٹ از ریٹن, لکھا ہے. آمین. کیا یسوع مسیح نے کہا, لکھا ہے. سو ابلیس آتا ہے, وہ حالات بھیجتا ہے, اور جس طرح موجودہ حالات میں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے حالات کو نہیں بولنا, ہم نے ان سمپٹمز کو نہیں بولنا, ہم نے اس چیز کو نہیں بولنا, ہم نے کہنا ہے اٹ از ریٹن, لکھا ہے, خدا کے کلام میں لکھا ہے. اور خدا کے کلام کو بولیے, اس کی ایکسرسائز کریں. اس کی اگر آپ کو جو ہے وہ عادت نہیں ہے تو اس کی ایکسرسائز کرنا شروع کریں. کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو تیار کریں. دیکھیں ہمیں نہیں پتا آنے والے حالات کیسے ہوں گے. 1 ماہ بعد یا 1 ہفتے بعد یا 6 ماہ بعد حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں, کیا کریں گے, کیا کریں گے اس وقت, کیا کریں گے. اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں, میں جو لیڈرز ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں, میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اپنے جو آپ کے فالوورز ہیں, جو آپ کو فالو کر رہے ہیں, ان کو فتح میں چلنے کے لیے سکھائیں, ان کو سکھائیں, ان کو پریپیئر کریں, ان کو وکٹری میں موو کرنا سکھائیں, خدا کے کلام سے سکھائیں. ان کو جو ہے وہ مت یہ سکھائیں کہ اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھ جائیں. بس انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو. کل کو کیا ہوگا اگر آپ کے سامنے وہ چیز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, ایسے حالات آ جاتے ہیں اور آپ تیار نہیں ہوں گے. سو یہ وقت ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام سے انکریج کریں. یہ وقت ہے ہم اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کریں. یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں تاکہ ہم کسی بھی طرح سے عدم معرفت کا شکار نہ ہو جائیں. خدا کی مرضی یہ نہیں ہے, خدا چاہتا ہے. سو ہمیں یہ چاہیے ہم پریپیئر ہوں, ہم تیار ہوں, اور ہم جو ہے وہ ہر طرح کے حالات کا جو ہے وہ مقابلہ کریں. آمین. ہم فیئر کو اپنی زندگی میں اجازت نہ دیں, کیونکہ فیئر جب آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. سو خوف ہمارے لیے نہیں ہے, خوف ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ بائبل کو پڑھ کے دیکھ لیں, یہ خدا نے کہا ہے اپنے کلام میں, خوف نہ کر. اور پھر بائبل یہ کہتی ہے جب خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے مخالف کھڑا ہو سکتا ہے. سو میں جو خادمین ہیں ان سے انکریج کروں گا, اپنی کلیسیاؤں میں سکھائیں, خدا کے کلام کے تعلق سے سکھائیں, اپنی کلیسیاؤں کو انکریج کریں کہ ہمیں مسیح یسوع میں فتح سے بڑھ کے غلبہ حاصل ہے. ان کو انکریج کریں کہ ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے. روحانی طور پر ان کو امپاور کیجیے تاکہ اگر ان کی زندگی میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے, ایسے حالات آ جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں اور ان کے سامنے ایسی صورتحال ہوتی ہے, تو وہ اس وقت جو ہے وہ ابلیس کا مقابلہ کر سکے, وہ ان حالات کو فیس کر سکے, نہ کہ ان حالات کا شکار کر سکے, شکار ہو جائے. سو میں اس لیے ریکویسٹ کروں گا, انکریج کروں گا, پلیز سکھائیں تاکہ ایماندار جو ہے وہ واقعی فتح مندی میں زندگی بسر کرے. آمین. سو ہم نے کیا کرنا ہے جیسے یسوع مسیح نے کیا, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھ سکتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے, خدا کے کلام کو جو ہے وہ بولیں. اس کے ساتھ جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی دعا کا پیٹرن چینج کرنا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے جانا ہے. ہم نے دلیری سے جانا ہے,
ہمیں دلیری سے جانے کے لیے کہا گیا ہے، نہ کہ ہم منتیں کریں۔ ہمیں یہ منتوں والی پریئر جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ ہماری پریئر جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ فیلنگز نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری پریئر جو ہے اس کی بنیاد ہمارے ایموشنز جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ہماری پریئر جو ہے اس کی بنیاد خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہم جب دعا کریں تو ہماری دعا کے اندر خدا کا کلام جو ہے وہ اس کو ہم لیں، اس کو استعمال کریں۔ خدا کے کلام کی بنیاد پر ہماری دعائیں ہوں، آمین۔ کیونکہ جب خدا کے کلام کی بنیاد پر ہماری دعائیں ہوں گی تو وہ دعائیں جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ریزلٹ اورینٹڈ ہوگی۔ یس، ہم خدا کے حضور جائیں، روح القدس کو سیکھ کریں۔ روح القدس کیا چاہ رہا ہے؟ وہ روح القدس جو آپ کی ہیلپ کرے گا، خدا کے وعدوں کو آپ کو یاد دلائے گا، اور روح القدس آپ کی مدد کرے گا کہ آپ خدا کے کلام کو اپنی دعاؤں کے اندر استعمال کریں۔ اور میں آپ کو یہ انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ خدا کے کلام کو بولنا شروع کیجئے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا کے کلام کو ڈکلیئر کرنا شروع کیجئے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈکلیئر کریں، آپ ڈکلیئر کریں، کیونکہ بائبل مقدس میں آپ کے لیے وعدے ہیں، اور یہ لکھا ہے یہ سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ اور جب ہم اپنی دعا میں خدا کے کلام کا استعمال کریں گے تو ہماری دعائیں جو ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گی۔ ہماری دعائیں جو ہے وہ جواب، ان دعاؤں کا جواب آئے گا۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری دعائیں جو ہے اس کی بنیاد خدا کا کلام ہونی چاہیے، آمین۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھے گا، پہلا یوحنا 5واں باب اور اس کی جو ہے وہ 14ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ اس کی مرضی کے موافق۔ خدا کی کیا مرضی ہے؟ خدا کا کلام، خدا کا کلام، بائبل مقدس، یہ خدا کی مرضی ہے۔ لکھا ہے اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں، ہم کیسے جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں؟ کیونکہ بائبل مقدس میں وہ پہلے ہی سے ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، اور ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ ہماری سنتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی مرضی ہے۔ اور ہم کیسے جانتے ہیں یہ اس کی مرضی کے موافق ہم دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام اس کی مرضی ہے، آمین۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ اور آگے لکھا ہے 15ویں آیت کو پھر سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی دعاؤں کے پیٹرنز کو چینج کرنا ہے۔ ہماری دعاؤں کی بنیاد جو ہے وہ منتیں نہیں ہونی چاہیے۔ خدا ہمیں منتیں نہیں کرنا، یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی منتیں کریں، وہ ہمارا باپ ہے۔ اور لکھا ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں تعبیر کر دیتا ہے۔ لکھا ہے وہ راسوں سے کوئی نعمت باز نہیں رکھتا۔ لکھا ہے شیر ببر کے بچے تو بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں پر میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا۔ سو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی دعاؤں کا جو ہے وہ اپنی دعاؤں کو کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہماری دعاؤں کی جو بنیاد ہے وہ خدا کا کلام ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہماری دعائیں جو ہے ان کا جواب آئے گا، اور جب ہماری دعاؤں کا جواب آئے گا تو ہماری زندگی کے اندر شفا، نجات، بحالی، رہائی اور فتح مندی جو ہے وہ آئے گی، آمین۔ اگر میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، اگر آپ زبور 119 اور اس کی 89 آیت جو ہے اس کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے آئے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ خدا کا کلام جو ہے، پھر سے اس کو سنیں، آئے خداوند تیرا کلام، خدا کا کلام آسمان پر، کہاں پر؟ آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ اٹ از آلریڈی سیٹلڈ، جس طرح میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں۔ ہماری جاب یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں قائم کریں، اور اس کو کیسے کریں گے؟ جب ہم خدا کے کلام
का इस्तेमाल करेंगे। आमीन। और एक और हवाला मेरे साथ देखिएगा, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत। यहां पे लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे, ये चाहो हो के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल में इंग्लिश में हुआ वो है आस्क। लिखा है मैं वही करूंगा ताकि बेटा बाप में जलाल पाए। और आस्क के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है एटियो, और अगर आप इसका मीनिंग जाके देखें तो इसका मतलब है डिमांड। सो हमने क्या करना है, हमने दुआ के अंदर क्लेम करनी है चीजें, क्योंकि खुदा पहले ही से वो हमारे लिए कर चुका है। हमने क्लेम करनी, शिफा हमारी है, हमने क्लेम करनी है, क्योंकि लिखा है उसने आप हमारी कमजोरियां और बीमारियां उठा ली है ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हमने इसको क्लेम करना है, हमने क्लेम करना है। लिखा है कोई वबा हमारे खैमा के नजदीक नहीं आएगी, और हमने खुदा से क्लेम नहीं करना। यस, खुदा ऑलरेडी कर चुका है, ये इसलिए हमने करना है, ये हमारा राइट है। मैं इसलिए कह रहा हूं इसको क्लेम करना क्योंकि ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है, ये पहले ही से हमें दे दिया गया है, और हमने जो है वो इसको डिक्लेयर करना है, हमने इसको क्लेम करना है, ताकि अब्लीस जो किसी भी तरह से रेजिस्ट करने की कोशिश करे उसको ये पता हो कि ये खुदा के बच्चों का राइट है, और मैं जो है वो इसको रोक नहीं सकता। आमीन। सो इसलिए हमें जो है वो अपनी दुआ के पैटर्न को चेंज करना है, हमें अपनी दुआ के पैटर्न को चेंज करना है, और हमें मिन्नतों वाली दुआएं जो है वो नहीं करनी। आमीन। इसलिए जब आप दुआ में जाएं, आप खुदा के कलाम को लें, डिक्लेयर करना शुरू करें, हालात के खिलाफ डिक्लेयर करना शुरू करें, और मैं आपको इंकरेज करूंगा खुदा के कलाम को जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आप करेंगे, जिस तरह भी हमने यूहन्ना की पहले यूहन्ना 5वें बाब उसकी 14वीं आयत में देखा, पढ़ा, खुदा के कलाम आपकी जिंदगी में साबित होगा। आमीन। सो हम लोगों ने आगाज क्या किया था, किस पे हम बात कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि खुदा के ताबिया हो जाओ, और कैसे हम अपने आप को खुदा के ताबे कर सकते हैं, जब हम उसके तरीकेकार को फॉलो करेंगे, जब हम अपनी मर्जी को नहीं बल्कि उसकी मर्जी को फॉलो करेंगे। आमीन। और उसकी मर्जी क्या है? खुदा का कलाम है, और खुदा के कलाम में जो बयान किया है, जब हम वो काम खुदा की मर्जी के मुआफिक करेंगे तो लिखा है खुदा के ताबिया हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आमीन। अबलीस का मुकाबला मैंने और आपने करना है। आमीन। जब हम अबलीस के मुकाबला करने के लिए रूहानी तौर पर खड़े होंगे, खुदा जो है उसकी कुदरत हमारी जिंदगी में काम करती हुई नजर आएगी। आमीन। सो आखिरी हवाला जो है वो पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा। मेरे साथ जो है वो आप दूसरा क्रंथियों उसका 10वां बाब और उसकी दूसरा क्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत, और ध्यान से सुनिए। लिखा, चुनाचा उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाया और छुड़ाएगा, और हमको उससे ये उम्मीद है कि आगे को भी छुड़ाता रहेगा। आमीन। खुदा तैयार है, खुदा आपकी दरख्वास्त और आपके ख्याल से बढ़कर आपकी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे और आपको अपने हिस्से का काम करना है। आमीन। मैं फिर से इस बात के लिए आपको इनकरेज करूंगा, मुकाबला हमने करना है, और अगर हम इस इंतजार में है कि खुदा हमारे बिहाफ पे इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो हमने जो है वो इस फ्रेम में से बाहर निकलना है। यस, खुदा हमारे लिए काम करेगा, लेकिन जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे, जब हम खड़े होंगे रूहानी तौर पर इब्लीस के खिलाफ, और हम जब खड़े होंगे हम खुदा को इजाजत देंगे जो कुछ खुदा पहले ही से हमारे लिए कर चुका है, क्योंकि खुदा पहले ही से हमारे लिए कर चुका है। जो कुछ वो पहले से हमारे लिए कर चुका है वो हमारी जिंदगी के अंदर उसको साबित करें। आमीन। क्योंकि जो है वो अगर आप ग्रंथियों के नाम पालूस रसूल के दूसरे खत की पहले बाब की 20वीं आयत को पढ़े तो वहां पे लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ है, इसीलिए उसके जरिया से आमीन भी हुई। उसके जरिया से, किसके जरिया से? खुदा के जरिया से आमीन भी हुई, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। कब जलाल जाहिर होगा? जब उसका कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होगा। कब उसका कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होगा? जब हम उसके कलाम का यकीन करेंगे, और उसके कलाम का यकीन करते हुए हम अपने हालात के खिलाफ खड़े होंगे। आमीन। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करें,
थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करता हूं, तेरा कलाम जो ला तब्दील है, तेरा कलाम जो अटल सच्चाई है, जो आज तेरे लोगों तक पहुंचा है, और जिस जिस जिंदगी तक खुदावंद ये पहुंचता है खुदावंद, बाद में भी मैं ये दुआ करता हूं तेरा ये कलाम उन जिंदगियों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर तरह की तारीकी को खत्म करने का सबब बने खुदावंद। तेरे कलाम की बदौलत जिंदगियां रूहानी तौर पर मजबूत हो खुदावंद। तेरे कलाम की बदौलत जिंदगियां रूहानी तौर पर इनकरेज हो खुदावंद। यीशु के नाम से बहाल हो। शिफा की जहां पे जरूरत है शिफा मैनिफेस्ट हो। रिहाई की जहां पे जरूरत है रिहाई मैनिफेस्ट हो। हर एक बंधन जुआ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। इब्लीस का जोर टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। तेरे लोग रूहानी तौर पर खड़े हो जाए। तेरे लोग रूहानी तौर पर इब्लीस के मुकाबले के लिए खुदाम खड़े हो जाए और हर तरह की ऑपोजिशन के खिलाफ रेजिस्ट करे, क्योंकि लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। लिखा है जाओ सांप और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ तो तुम्हें किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। अब आप तेरे लोग खड़े हो जाए, क्योंकि ये फतह के लिए पहले इसे पोजीशन कर दिए गए हैं। ये खुदा बाप की दाहिनी तरफ बिठाए गए हैं। ओ इब्लीस की हर तरह की ओ फोर्स और इब्लीस की बादशाही से ऊपर है ये अथॉरिटी के मुकाम पे है यीशु मसीह के नाम से। ओ खुदा तेरी कुदरत बहना शुरू हो इन जिंदगियों के अंदर और तेरा नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आपको इनकरेज करूंगा, ग्रेट जर्नल सिटी मिनिस्ट्रीज यूट्यूब पर भी मौजूद है। आप यूट्यूब पर जाकर ग्रेट जर्नल सिटी मिनिस्ट्रीज सर्च करें तो वहां पे जो है वो ये वीकली मैसेजेस जो है वो पड़े हुए मिलेंगे। आप आज का मैसेज भी वहां पे मौजूद होगा। आप खुद भी सुने, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि बहुत सारे लोग जो है वो खुदा के कलाम से शेर हो, मजबूत हो और खुदा का नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। गॉड ब्लेस यू।